بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور نبی رحمت جانے جہاں کی کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھ پر درود پاک پڑھو، اللہ رب العزت تم پر رحمت بھیجے گا۔ اور یہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا نور اللہ۔ حضرت محترم، اس امت کے اوپر اللہ پاک نے 5 خصوصی کرم نوازیاں فرمائی ہیں۔ فرمایا یہ جو 5 کرم نوازیاں اس امت پر ہوئی ہیں، اس امت سے پہلے اللہ نے کسی امت پر یہ کرم نوازیاں نہیں فرمائی۔ سب سے پہلے نمبر پر فرمایا جب ماہ رمضان کی پہلی رات ہوتی ہے تو اللہ رب العزت اپنے بندوں کی طرف رحمت کی نظر فرماتا ہے۔ اللہ ہم جتنے بیٹے ہیں اللہ کرے ہم سب پر اللہ کی رحمت کی نظر پڑ جائے، آمین۔ اور میں جس پر اللہ ایک دفعہ اپنی رحمت کی نظر فرما دیتا ہے تو پھر اللہ رب العزت اس بندے کو کبھی عذاب نہیں دے۔ نظر پڑ گئی اور میں پھر اسے اللہ عذاب نہیں دے گا۔ نمبر 2، فرمایا جب بندہ سارے دن کا بھوکا ہوتا ہے، پیاسا ہوتا ہے، تو شام کے وقت بھوک کی وجہ سے اس کے منہ سے ایک سمیل پیدا ہوتی ہے۔ فرمایا کہ وہ سمیل جو ہے وہ عام نہیں ہے، وہ اللہ کے کتنا قریب کر دیتی ہے، اللہ کو وہ کتنی اچھی لگتی ہے کہ میرا بندہ میرے لیے بھوکا رہا۔ شدت کی بھوک لگی تھی، تنہا بیٹھا تھا، کوئی پاس بھی نہیں تھا، جو چاہتا کھا سکتا تھا۔ شدت کی گرمی، پیاس بھی بہت لگی تھی، چاہتا تو ٹھنڈا پانی پی سکتا تھا، لیکن اس نے دیکھا کوئی دیکھے نہ دیکھے میرا رب مجھے دیکھ رہا۔ اور پیاس کی وجہ سے اس کے منہ سے جو سمیل پیدا ہوتی ہے، اللہ کو وہ مشک و عنبر سے بھی زیادہ اچھی لگتی ہے۔ یہ مشک و بہترین خوشبو ہوتی ہے اور سب سے پیارا اللہ پاک کو ہوتا کرتا ہے۔ نمبر 3، فرمایا کہ فرشتے رات بھی اور سارا دن بھی ان بندوں کے لیے بخشش کی دعائیں کرتے رہتے ہیں۔ یہ سرکار کی امت پر کرم نوازی ہے۔ نمبر 4، اللہ رب العزت جنت کو حکم فرماتا ہے میرے بندوں کے لیے راستہ ہو جا، ان قریب وہ دنیا کی مشقتیں برداشت کرنے کے بعد سکون کے لیے اور فرمایا راحت محسوس کرنے کے لیے اے جنت جب وہ تیرے اندر آئے تو ان کے لیے اتنی اچھی بات ہے کہ انہیں سکون ملے۔ نمبر 5، جب ماہ رمضان کی آخری رات ہوتی ہے، ہم جتنے بیٹے ابھی سے نیت کیجیے، جو ماہ رمضان کی آخری رات جسے چاند رات کہتے ہیں، لوگ اس رات کو بھاگ جاتے ہیں۔ سارے مہینے کی جو محنت ہوتی ہے، جو مزدوری ملی ہوتی ہے، وہ ہمیں چاند رات کو ملی ہوتی ہے، تو ہم اس رات کو ضائع کر دیتے ہیں۔ اکثر لوگ کام کاج میں وہ شاپنگ کے نام پر مصروف ہو جاتے ہیں، لیکن سرکار کیا فرماتے ہیں؟ فرمایا جب ماہ رمضان کی آخری رات یعنی چاند رات آتی ہے تو اللہ رب العزت اپنے سارے بندوں کی بخشش فرما دیتا ہے۔ یہ حضور فرما رہے تھے تو ایک شخص اٹھ کے کھڑا ہو گیا کہ حضور کیا اللہ رب العزت سب کی بخشش فرما دے گا؟ کیا یہ شب قدر کی رات ہے جس رات میں اللہ کی بخشش فرما دے گا؟ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال کے ذریعے بات ارشاد فرما دی۔ فرمایا کہ مزدور سارا دن مزدوری کرتا ہے، شام کو اس کی مزدوری ملنے کا وقت ہوتا ہے، وہ شام کو جب 5 بجتے ہیں وہ پہلے سے بھاگ جاتا ہے، جب اسے مزدوری ملی ہوتی ہے تو وہ ٹائم سے پہلے بھاگ جاتا ہے۔ حضور نے فرمایا کہ صحابہ جب بندہ پورا مہینہ روزے بھی رکھتا ہے، نماز تراویح بھی پڑھتا ہے، صدقات و خیرات، قرآن کی تلاوت، تو سب چیزوں کا جب انعام لینا ہوتا ہے وہ چاند رات کو لینا ہوتا ہے۔ تو ابھی سے نیت کیجیے کہ چلا اس چاند رات کو بھی اللہ کی عبادت میں گزاریں۔ تو ابھی آپ نے نیت کر لی، اس کا بھی اللہ آپ کو ثواب عطا فرمائے۔ پیارے آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا بندہ 5 نمازیں پڑھتا ہے، فجر سے لے کر عشاء تک، اور ایک جمعے سے دوسرے جمعے تک، اور ماہ رمضان سے لے کر اگلے ماہ رمضان تک اللہ کی یہ کرم نوازی ہے کہ اللہ کریم بندے کے صغیرہ گناہوں کو معاف فرما دے گا، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ کبیرہ گناہوں سے
بچتا رہے، ہر گناہ سے اپنے آپ کو بچا۔ آخر میں سماعت کیجیے، جو ہم کسی کو روزہ افطار کرواتے ہیں، جتنی ہمیں ہمت ہوتی ہے، طاقت ہوتی ہے، ہم افطاری کا اہتمام کرتے ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے صحابہ کرام، اے میرے غلاموں سنو، حضور علیہ السلام اس مہینے کی راتوں کے بارے میں، دن کے بارے میں کیا فرما رہے تھے؟ فرمایا میرے صحابہ، اس رات کے اندر ماہ رمضان کی راتوں میں خوب قیام کرو، دن کو روزے کی حالت میں بھی اللہ کے دین کی عبادت کرو۔ کیوں؟ فرمایا کہ اس مہینے کے اندر نفل کا ثواب فرض کے برابر، فرض کا ثواب اللہ کریم 70 گنا زیادہ بڑھا دیتا ہے۔ فرمایا یہ مہینہ صبر کا مہینہ ہے، اور صبر کا ثواب اللہ کریم اس بندے کو جنت عطا فرمائے گا۔ پھر سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو بندہ اپنے کسی بھائی کو روزہ افطار کروائے گا، اللہ کریم اسے یہ برکت عطا فرمائے گا۔ تو صحابہ کرام نے ہمارے لیے اندر سوچی کر دی کہ کتنا کے اہتمام ہونا چاہیے، کتنا کے لنگر ہونا چاہیے کہ بندہ دوسرے دوست کو بلا کر افطاری کا اہتمام کر سکے۔ صحابہ نے عرض کی، حضور اگر کسی بندے کے پاس روٹی کے پیسے بھی نہ ہوں، ٹھنڈا مشروب میٹھے پانی کے بھی پیسے نہ ہوں، حضور پھر اس بندے کو اتنا ثواب کیسے ملے گا؟ وہ اپنے بھائی کا روزہ کیسے افطار کروائے گی؟ حضور کا فرمان سننا اللہ وسیع ٹھنڈ پڑ جائے گی۔ میری سرکار نے فرمایا، اللہ کریم اس بندے کو بھی اجر عطا فرمائے گا جو اپنے بھائی کو ٹھنڈے پانی کا منہ بھی پلا دے۔ جب کوئی گلاس کی بات ہی ختم ہوگی، فرمایا ایک قطرہ ہی پانی اپنے بھائی کو پلا دے، اللہ اسے بھی اس کا ثواب عطا فرمائے گا۔ اپنے بھائی کو کھجور ہی کھلا دے، فرمایا جتنا ہو سکے تو اس کے افطاری کا اہتمام کرے۔ فرمایا اگر پیٹ بھر کر کسی کو کھانا کھلائے گا، اللہ اسے میرے حوض کوثر سے پانی پلائے، اور ایسا ہوتے کوثر فرمایا کہ کبھی پیاس نہیں لگے گی، یہاں تک کہ فرمایا کہ وہ بندہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ حضور نے فرمایا اس کے 3 اشرے ہیں، پہلا اشرہ رحمت ہے، پہلا اشرہ رحمت ہے، اور دوسرا اشرہ مغفرت کا اشرہ ہے، اور آخری اشرہ فرمایا جہنم سے آزادی کا اشرہ ہے۔ اور فرمایا اس مہینے میں اگر تمہارے نیچے کوئی بندے کام کرتے ہیں، ان پر نرمی کرو، شفقت کرو، ان کا خیال رکھو، اور اس مہینے کے اندر 4 باتوں کی کثرت کرو۔ توجہ سے سنیے، یہ 4 باتیں کون سی ہیں؟ اس مہینے میں ہمیں اس کی کثرت کرنی چاہیے، بہت اہم بات ہے۔ فرمایا کہ اس مہینے کے اندر پہلے نمبر پر کثرت سے پڑھو لا الہ الا اللہ۔ کیا پڑھو؟ جنہوں نے پڑھ لیا ان کے لیے یہ بات ہے۔ حضور کا فرمان جو بندہ یہ پڑھتا ہے اس کے منہ سے سبز رنگ کا پرندہ نکلتا ہے، اور جس کی فرمایا کہ وہ 10,000 سال ہوتے ہیں، اس کے پر ہوتے ہیں، وہ اللہ کریم کی بارگاہ میں پہنچ جاتا ہے۔ اللہ اسے 70,000 زبانیں عطا فرما دیتا ہے۔ اللہ اس پرندے کو کہتا ہے جنت میں داخل ہوگا، وہ پرندہ کہتا مالک میں جنت میں داخل نہیں ہوگا جب تک تو اس بندے کو نہیں بخش دیتا جس نے کیا پڑھا تھا، لا الہ الا اللہ۔ تو اللہ فرماتا ہے پرندے دعا ہو جاؤ، تو کیا بات کرتا ہے؟ جب میرے بندے نے ابھی لا الہ الا اللہ مکمل بھی نہیں کیا تھا، میں نے تو اس کی بخشش فرما دی تھی۔ جب جنت میں داخل ہو جب وہ بتائے گا تو بھی اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے جنت میں دے دینا۔ پہلا کام کیا کرنا ہے؟ ماہ رمضان میں کثرت سے کیا پڑھنا ہے؟ ماشاءاللہ۔ اور دوسرا کام استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ اس کی برکت پتہ کتنی ہے؟ میں تمہارے دروازے توڑ کر تمہارے گھر میں رزق آئے گا جو بندہ پڑھتا ہے استغفر اللہ۔ میں تمہارا گمان بھی نہیں ہوگا جو بندہ استغفر اللہ پڑھتا ہے اسے کتنا رزق عطا فرماتا ہے۔ نمبر 3 فرمایا اللہ سے جنت کی طلب کرو، جنت کا سوال کرو، اور نمبر 4 فرمایا اللہ کریم سے جہنم کی آگ سے پناہ ہو کہ مالک ہم سے مچھر کا ڈنگ بھی برداشت نہیں کر سکتے، ہم دوزخ کی آگ کیسے برداشت کر پائیں گے۔ اور اس عشر کی 2 دعائیں ہیں جو آپ آسانی سے پڑھ سکتے ہیں، وہ پڑھیں، کثرت سے پڑھیں، سارا دن پڑھیں، آپ وضو اگر پڑھیں وضو میں یہ دن بھی پڑھتے ہیں، زبان پاک ہے۔ 2 دعائیں ہیں، پہلی دعا تو آسان سی ہے، یا حمید یا قیوم برحمتک استغیث۔ یہ نہیں تو دوسری دعا اس سے بھی آسان ہے، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ جو دعائیں آپ کو یاد ہوں اس سے سادی سی اس عشرے کی دعا 10 دنوں کے خاص وظیفہ استغفر اللہ بھی پڑھتے رہے، لا الہ الا اللہ بھی پڑھتے رہے، اور ساتھ اس عشرے کی دعائیں بھی پڑھتے رہے۔ اللہ ہمیں خوب رحمتیں برکتیں حاصل کریں۔